4 کتابیں ہیں، باقی صحیفے ہیں، لیکن سوائے قرآن کے کسی کتاب کے بارے میں رب تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب اتاری تو رب نے ہے ساری کتابیں، لیکن یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اس کے محافظ ہم ہیں۔ اسی وجہ سے آج تورات اٹھا کے دیکھ لیں، زبور دیکھ لیں، انجیل دیکھ لیں، اس کے اندر لوگوں نے ترمیمیں کر دی ہیں، لیکن 14 صدیاں گزر چکی ہیں، آج تک کوئی بندہ قرآن کی زبر اور زیر کو بھی تبدیل نہیں کر سکا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ بھی رب تعالیٰ کی ذات نے لیا ہوا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے محبوب آپ کا کوئی بندہ بال بھی پیکا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے کم و بیش 70 انبیاء ایسے ہیں جنہیں شہید کیا گیا، 70 انبیاء، لیکن لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی باری آئی تو رب نے ارشاد فرمایا حبیب ہم آپ کے بھی محافظ ہیں۔ یہ چیز بھی ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہے کہ پہلے نبیوں کے بارے میں رب نے کیوں نہیں فرمایا کہ ہم آپ کے محافظ ہیں؟ رب جانتا تھا کیونکہ اس نے ہی نبیوں کو بھیجنا ہے، تو اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ ٹھیک ہے ایک نبی اگر شہید ہو جائے گا میں اس کی جگہ دوسرے نبی کو بھیج دوں گا لوگوں کی اصلاح کے لیے، لیکن جس وقت لجپال آقا کی باری آئی تو اس وقت سارے کا سارا مکہ وہ آپ کے مخالف ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی بندہ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی، علماء فقہاء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ لجپال آقا پہ ختم نبوت کا جو تاج ہے وہ ختم ہو گیا، کریم آقا کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے، تو رب نے خود اپنے محبوب کی حفاظت کی ہے تاکہ میں اپنے حبیب پہ اس دین کو مکمل اور کامل کر دوں۔ لوگوں نے زور لگائے، آج بھی لوگ زور لگا رہے ہیں، نبوت کے دعوے کر رہے ہیں، لیکن ورفعنا لک ذکرک، محبوب کی جو آنے والی گھڑی ہے نا وہ ہر گھڑی سے بہتر ہوگی۔ کسی کے کوٹھے پہ، کسی کی چھت پہ کوئی چادر ہو یا نہ ہو، لیکن جس وقت ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے جو بندہ مصطفیٰ کی ذات کو ماننے والا ہوتا ہے اس کے چھت پر مصطفیٰ کے نالین کا جھنڈا ضرور لہرا ہو۔ اس لیے کہ لجپال آقا کی ہر آنے والی گھڑی، یہ رب نے قرآن کے اندر فیصلہ فرما دیا۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، ان کی شانوں کو بڑھائیں یا ان کو کم کریں؟ جب رب ہی اپنے محبوب کی شانوں کو بڑھا رہا ہے تو ہماری کیا ضرورت ہے کہ ان کی شان کے اندر ذرہ برابر بھی جو ہے وہ کمی کر سکیں؟ یہ فیضان ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا۔ لجپال آقا نے ارشاد فرمایا میری مثال اور انبیاء کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک بندے نے ایک مکان تعمیر کیا، وہ مکان خوبصورت بنایا، ٹائلیں لگا دی، ماربل لگا دیا، لیکن ایک جگہ، ایک اینٹ کی جگہ کسی بندے نے خالی چھوڑ دی۔ اب جو بندہ بھی آتا ہے مکان کو دیکھتا ہے اس کی خوبصورتی پہ واہ واہ کرتا ہے، لیکن حیران اور متعجب بھی ہوتا ہے کہ یار مکان بنانے والے شخص نے ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی؟ تو لجپال آقا نے ارشاد فرمایا میں کسر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں جس کے بعد مکان مکمل ہو جاتا ہے، اس کے اندر ذرہ سی بھی ایک اینٹ کی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ میں وہ کسر نبوت کی آخری اینٹ ہوں۔ اب اگر کوئی مرزا، وہ کانا دجال، وہ ایک روڑا اٹھا کے لے آئے کہ یہ مکان بن گیا ہے، ماربل لگ گیا ہے، اس کی تزئین و آرائش ہو چکی ہے، اب میرا روڑا بھی یہاں پہ لگا دیا جائے، تو مکان بنانے والا کہے گا میں نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، تیرے روڑے کی یہاں پہ یار کیا وقت ہے؟ جب لجپال آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، مالک کی کائنات نے سارے کا سارا مکان ترتیب دے دیا، لجپال آقا کی وہ آخری اینٹ بھی اس مکان کے اندر لگائی گئی، تو گانے دجال تیرے روڑے کی حیثیت لجپال آقا کی پاک بارگاہ کے اندر کیا ہے؟ تو کیا اپنے آپ کو نبی کہے گا؟ تو کیا اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس جیسا کہے گا؟ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حد فرما دی۔ آپ نے فرمایا انسان بھی پیشاب کرتا ہے، جانور بھی پیشاب کرتا ہے، کافر بھی پیشاب کرتا ہے، مسلمان بھی پیشاب کرتا ہے، گائے بھی پیشاب کرتی ہے، کتا بھی پیشاب کرتا ہے، ایک خنزیر بھی پیشاب کرتا ہے، لیکن جو خنزیر کا پیشاب ہے وہ ساری کی ساری نجاستوں سے غلیظ ترین ہے، وہ نجاست اتنی نجاست والی نہیں ہے جتنی مرزا قادیانی کی باتیں اس خنزیر کے پیشاب سے بھی زیادہ نجاست والی۔ حد کر دی آپ نے فتویٰ دے کر۔ قادیانی اس کانا اس کی بات اس خنزیر کے پیشاب سے بھی بدتر ہے، تو وہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کیسے پہنچے گا؟ اپنے آپ کو نبی کیسے مانے گا؟ لیکن ضرورت آج کل کے دور کے اندر بالعموم یہ ہے کہ ہم نے یہ چیز اپنی نسلوں کے اندر ڈیورٹ کرنی ہے، ان تک پہنچانی ہے، تب ہماری نسلیں محفوظ رہیں گی، ورنہ آج وہ لوگ لالچ دے رہے ہیں اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان وہ پیسوں کی لالچ کے اندر آ کر انگلینڈ کے ویزے لے کر وہ جناب دوسرے ممالک کے ویزے پاسپورٹ وغیرہ لے کر اپنا نام مسلمان چینج کرا کے اپنے پاسپورٹوں پہ قادیانی لکھا کے دوسرے ملکوں کے اندر چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں پیسہ مل جائے گا۔ خیر ہے، نام چینج کرانے سے کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نام چینج کرانے کے، ہمارا عقیدہ تو وہی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر صرف اور صرف نام بھی آپ نے اپنے پاسپورٹ پہ چینج کرا دیا، مرزائی لکھ دیا، قادیانی لکھ دیا، تو آپ اپنے عقیدے سے منحرف ہو گئے ہیں، آپ مرتد ہو گئے ہیں، اور مرتد جو ہوتا ہے وہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے، جو مرتد ہوتا ہے وہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ ہمیں غربت کی زندگی پسند ہے، ہمیں در در پہ بھیک مانگنا پسند ہے، لیکن بھیک مانگ کے ہمیں کھا لینا پسند ہے، لیکن ختم نبوت کے ساتھ کسی صورت کے اندر بھی غداری کرنا پسند نہیں ہے۔ لجپال آقا کی ذات کے ساتھ غداری کرنا ہمیں پسند نہیں ہے، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، جس وقت ایمان چلا گیا پھر کوئی چیز بھی سلامت نہیں رہے گی۔ دوستان گرامی قدر، حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اپنے نام گنوائے، لجپال آقا نے فرمایا میں محمد بھی ہوں، کریم آقا نے ارشاد فرمایا میں احمد بھی ہوں، لجپال آقا نے ارشاد فرمایا میں کفر کو مٹانے والا بھی ہوں، کریم آقا نے ارشاد فرمایا میں عاقب ہوں، اور لوگوں سن لو عاقب وہی ہوتا ہے جو آخر میں آتا ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے، میرے بعد نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، رب ذوالجلال نے مجھ پر دین کو مکمل فرما دیا ہے، اب میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ دوسری حدیث پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر پاک کے اندر وہ گیٹس موجود تھے جو نبی کی ذات کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ لجپال آقا نے خوشخبری بیان فرما دی کہ اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا،
لیکن نبوت کا دروازہ ہی ختم ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، تو اس لیے اب کسی اور نبی نے آنا ہی نہیں۔ تیسری حدیث پاک کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کا لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم آپ کا مثال ہو جاتا ہے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہو گئے، پریشان ہو گئے، لجپالا کا پریشانی کے عالم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ آشَا لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، لوگوں اگر یہ میرا بیٹا زندہ رہتا اللہ کی ذات سے نبوت کا تاج پہناتا، لیکن نبوت ختم ہو چکی ہے۔ علماء فقہاء نے اس کا مطلب کیا بیان کیا ہے؟ کہا پہلے جتنے بھی نبی آئے ان میں سے اکثر کے نبی ان کی اولادیں آگے نبوت منتقل ہوتی گئی۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نبی ہے، اللہ کی ذات نے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو نبوت عطا فرمائی۔ لیکن جس وقت تاجدار کائنات فخر موجودات نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، لجپال آقا نے آپ کے لخت جگر کو بچپن کے عالم کے اندر ہی اپنے پاس بلا لیا۔ علماء فرماتے ہیں اس لیے بلا لیا کہ اگر وہ زندہ رہتا تو وہ نبی ہوتا، نبی کا دروازہ نبوت کا دروازہ مصطفیٰ کی ذات پہ ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بچپن کے عالم کے اندر ہی آپ کے لخت جگر کو اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ اگر نبی رہتے، آپ زندہ سلامت رہتے، بڑے ہوتے، تو پھر اللہ کی ذات آپ کو نبوت عطا فرماتی۔ رب کی ذات نے نبوت کا وہ دروازہ ہی بند کر دیا ہے کہ میرے محبوب کے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے، تو پھر رب کی ذات نے آپ کے لخت جگر کو بھی بڑی لمبی عمر عطا ہی نہیں فرمائی۔ اس لیے کہ اگر وہ بڑے ہو جاتے تو اللہ کی ذات ان کو نبی نہ بناتا، تو یہ بھی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شایان بات نہ ہوتی کہ باقی نبیوں کی اولادوں کو رب نے نبوت کا مقام عطا فرمایا اور مصطفیٰ کے نبی کو اللہ کی ذات نے نبوت عطا نہیں فرمائی، تو یہاں بھی وہ مقام کم ہوتا۔ رب کی ذات اپنے محبوب کا مقام بتانا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو، آپ کی نور کو بنایا سارے کے سارے نبیوں سے پہلے ہے، لیکن اپنے نبی کو بھیج سب سے آخر میں رہا ہوں۔ دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے یار کو میں نے بنایا پہلے ہے، لیکن بھیجا بعد میں ہے کہ نبوت کا جو دروازہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ میں نے اپنے حبیب کو آخر میں بھیجا ہے۔ آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر دو بندوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود انسی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر مسیلمہ کذاب نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا۔ پہلا ختم نبوت کا شہید حضرت سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، پہلا ختم نبوت کا شہید، ختم نبوت پہ پہرا دینے والا وہ شخص ہے جس کا نام زید بن انصاری ہے، حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات۔ مسیلمہ کذاب کا اس وقت مسیلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کر دیا، تو حضرت سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مسیلمہ کذاب کے جو کارندے تھے نا، وہ پکڑ کے مسیلمہ کذاب کے پاس لے گئے۔ توجہ کیجئے گا کہ ختم نبوت کی جس وقت باری آ جائے، انسان کے جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ غداری نہیں ہو سکتی۔ اصل ایمان ہے وہی، نہیں یہ نہیں ہے کہ چند ٹکڑوں کے لیے بھی اپنا ایمان بیچ دو، نہیں، یہ مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ اور دین کے ساتھ غداری تو ہو سکتی ہے، وفاداری نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس مسیلمہ کذاب کے گھنڈے آپ کو پکڑ کر لے
مسلمہ کذاب کے سامنے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا. مسلمہ کذاب کہنے لگا محمد رسول اللہ، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں. حضرت سیدنا حبیب بن زید انصاری کہتے ہیں ہاں ہاں محمد رسول اللہ اللہ کے نبی ہیں. پھر کہنے لگا مسلمہ کذاب اللہ کا نبی ہے. حضرت سیدنا حبیب بن زید انصاری کہتی ہیں تو کیا بکواس کر رہا ہے، مجھے تو سنائی ہی نہیں دیتا. تو کیا بھونک رہا ہے، مجھے تو سنائی نہیں دیتا. حضرت حبیب بن زید انصاری نے جواب دیا، اس نے کہا جس وقت محمد اللہ کے رسول کی باری آتی ہے تو سن لیتا ہے، مسلمہ کذاب اللہ کا رسول پر اس کی باری آتی ہے تو تجھے سنائی نہیں دیتا. اس نے ایک ہاتھ حبیب بن زید انصاری کا کاٹ دیا. ایک ہاتھ کاٹنے کے بعد حضرت حبیب بن زید انصاری کی پاک بارگاہ کے اندر پھر یہی سوال کیا گیا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ آپ فرمانے لگے ہاں ہاں میں برملا اعلان کرتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. اس نے کہا مسلمہ کذاب اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے. آپ نے فرمایا تو کیا پھونک رہا ہے، کیا بکواس کر رہا ہے، مجھے سنائی نہیں دیتا. حبیب بن زید انصاری نے یہ جواب دیا. اس نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا. پھر وہ یہی سوال کرتا رہا. حبیب بن زید انصاری یہی جواب دیتے رہے. جس وقت مسلمہ کذاب کی باری آتی حبیب بن زید انصاری ان سنی کر دیتے، کہتے مجھے سنائی نہیں دیا. اس نے پہلے دونوں ہاتھ بھی کاٹ دیے، پھر پاؤں بھی کاٹ دیے. حضرت زید بن انصاری حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیا، جسم کا قیمہ بنانا شروع کر دیا. لیکن پھر بھی جس وقت وہ سوال کرتا محمد اللہ کے رسول ہے، آپ ہنس کے جواب دیتے، برملا اعلان کرتے ہاں ہاں محمد اللہ کے رسول ہیں. لیکن جس وقت مسلمہ کذاب اپنی باری کا اعلان کروانا چاہتا حبیب بن زید انصاری انکار کر دیتے. جسم کے ٹکڑے ہو گئے، ٹکڑے، ہاتھ کاٹے گئے، بازو کاٹے گئے، پھر ٹانگیں کاٹی گئیں، پاؤں کاٹے گئے اور جسم کا قیمہ بنایا گیا. لیکن حبیب بن زید انصاری نے ختم نبوت پہ پہرا دے کر دنیا والوں کو بتایا کہ یہ مال کیا چیز ہے. سب سے پیار زیادہ انسان کو اپنی جان کے ساتھ ہوتا ہے. حبیب بن زید انصاری جان کا نذرانہ پیش کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جان آنی جانی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، کٹ سکتی ہے، جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی ختم نبوت کے ساتھ غداری کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. لجپال آقا کی ختم نبوت کے ساتھ غداری نہیں ہو سکتی ہے. لیکن آج ہمارے اوپر کبھی مشکل وقت آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف علماء کا کام ہے. ختم نبوت پہ پہرا دینا، بولنا، سڑکوں پہ نکلنا، باہر آنا، یہ علماء کا کام ہے. ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. صاحبو یاد رکھو کلمہ آپ نے بھی اسی مصطفیٰ کا پڑھا ہوا ہے جس مصطفیٰ کا مولوی نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. آپ اپنی جان چھڑا کے فارغ نہ ہو جایا کریں کہ یہ کام مولویوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے. پوچھ آپ سے بھی ہوگی کہ جس وقت بھی ختم نبوت پہ ناموس رسالت پہ پہرا دینے کی باری آئی، آپ نے اپنی جانوں کو بھی بچا لیا، آپ نے اپنی اولادوں کو بھی بچا لیا، آپ نے اپنے مال کو بھی بچا لیا. تو پھر آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ پھر ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب؟ آپ مجبوریاں گروائیں گے کہ ہم گھر میں اکیلے تھے، واحد ہم گھر کے خود کفیل تھے، اس لیے ہم جو ہے وہ ناموس رسالت پہ پہرا دینے کے لیے باہر نہیں نکلے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ کے اندر آپ نے بھی جام شہادت نوش کیا اور آپ نے پہلے دعا مانگی کہ میرے جسم کا جوڑ کٹ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے مصطفیٰ کی ناموس پر، لجپال آقا کی ناموس پر میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں. یہ آپ نے دعا کی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روزے کی حالت میں آخری لمحہ ہے، جسم کٹ گیا ہے، جوڑ کٹ گیا ہے. جس وقت میں قریب پہنچا تو
آپ فرمانے لگے کہ باقی لوگوں نے روزہ افطار کر لیا ہے؟ میں نے کہا ہاں کر لیا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا میرے لیے بھی کچھ لے آئیں، میں بھی روزہ افطار کروں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں دوڑا ایک کنویں کے پاس، ڈول پانی کا نکال کے لے کر آیا، جس وقت واپس آیا تو حوریں آپ کو جنت کا جام پلا چکی تھی، آپ کو حوریں جنت کا جام پلا چکی تھی جس وقت میں واپس آیا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے جس طرح دعا کی تھی نا، اسی طرح ہی آپ کا جوڑ جوڑ کاٹا گیا جنگ یمامہ کے اندر۔ اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت کے اندر وہ قافلہ گیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا۔ 1200 صحابہ ہیں، 1200 جنہوں نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے، مسیلمہ کذاب کے خلاف آپ لڑے ہیں، اور 700 صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ باقی کسی جنگ کے اندر بھی لجبال آقا کے دور اقدس سے لے کر باقی سارے صحابہ کے دور اقدس تک کسی بھی جنگ کے اندر اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے جنگ یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے صحابہ شہید ہوئے۔ اور بدری صحابہ ان کا بڑا مقام ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اعلان فرما دیا کہ اب کوئی بدری صحابی بھی پیچھے نہ رہے گا، مصطفیٰ کی ناموس پہ پہرا دینے کے لیے مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کرے گا۔ اتنی مضبوط عقیدت ہے صحابہ کرام کی، اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارا ایمان کا حصہ ہی وہ لجپال آقا کی ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے۔ اگر ختم نبوت کا کوئی باغی ہے، ختم نبوت کو نہیں ماننے والا ہے، انکار کرنے والا ہے، تو پھر اس کا ایمان نہیں ہے۔ یا رتی برابر بھی کسی کے اندر ختم نبوت کے بارے میں تھوڑی سی گنجائش یا رعایت آ جاتی ہے، کہتا ٹھیک ہے یہ علماء کا کام ہے، یہ پیروں کا کام ہے، یہ پہرے دینا جو ہے وہ جیلوں کے اندر جانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کا ایمان پختہ نہیں ہے۔ جس وقت ناموس رسالت کی اور ختم نبوت کی باری آ جائے، پھر کسی صورت کے اندر بھی یہ نہ دیکھا کریں کہ میرا بیٹا ہے، یہ نہ دیکھا کریں کہ میرا مال ضائع ہو رہا ہے، یہ نہ دیکھا کریں کہ ہماری جان جو ہے وہ چلی جائے گی۔ نہیں، اگر جان گئی بھی صحیح تو آنکھیں بند ہوں گی، مصطفیٰ اپنا دیدار نصیب فرما دیں۔ لجبال آقا فرمائیں گے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، میری ختم نبوت پر، میری ناموس رسالت پر، ناموس پہ پہرا دینے والا بندہ ہے۔ یہ ہم نے اپنی نسلوں کے اندر بارہا، میں اس جملے کو کیوں ریوائز کر رہا ہوں، دہرا رہا ہوں، تاکہ ہم لوگ اپنی نسلوں کو اس چیز کے بارے میں بتائیں۔ آج فتنوں کا دور ہے، ہم لوگ اس چیز سے بڑے دور ہیں، اور جنگ یمامہ کے اندر جنگ فتح نہیں ہو رہی، کیونکہ ادھر بھی نعرہ لگانے والے ہیں نعرہ تکبیر، ادھر بھی نعرہ لگانے والے ہیں نعرہ تکبیر۔ تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رکا لکھا، خط لکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو۔ آپ نے فرمایا کہ فتح نہیں ہو رہی ہے، ادھر بھی نعرہ تکبیر بلند کرنے والے ہیں، ادھر بھی نعرہ تکبیر بلند کرنے والے ہیں، فتح نہیں ہو رہی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا وہ نعرہ لگاؤ جو مسلمانوں کا شعار ہے، وہ نعرہ لگاؤ۔ خالد بن ولید نے جس وقت یا محمد آہو کا نعرہ لگایا تو مسیلمہ کذاب کا لشکر ٹوٹنا شروع ہو گیا، اور خالد بن ولید کہتے ہیں جس وقت ہم نے یا محمد آہو کا نعرہ لگایا رب نے ہمیں فتح نصیب فرما دی۔ آج لوگ کہتے ہیں یا محمد کا نعرہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ میں نے کہا جو یا محمد کا نعرہ لگاتا ہے رب کی ذات اسے ہی فتح نصیب فرماتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ لگائیں۔ جو بندہ تاجدار ختم نبوت پہ کھل کے نعرہ نہ لگا سکے اس نے ختم نبوت پہ پہرا کیا دینا ہے؟ آپ کی آواز اگر مسجد کے اندر ان خوبصورت قالینوں پہ بیٹھ کر پنکھوں کے نیچے وہ اگر آپ کی آواز نہ نکلے تاجدار ختم نبوت پہ، تو آپ نے جیلوں کے اندر جا کر ختم نبوت پہ پہرا کیا دینا ہے؟ محمود رضوی فرماتے ہیں کہ آپ کو الٹا لٹکایا گیا ختم نبوت پہ پہرا دینے کی وجہ سے، جیلوں کے اندر الٹا لٹکا کے نیچے دھواں دیا گیا، ساری زندگی آپ دمے کے مریض رہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہماری شلواروں کے اندر
کاٹنے والے جو کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ بچھو، وہ ڈال کر نیچے اوپر سے باندھ دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہمیں جس وقت درد ہوتا تھا ہم تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا کرتے تھے۔ تو ہم مسجد کے اندر بیٹھ کر تاجدار ختم نبوت کا وہ نعرہ بھی نہ لگا سکیں، تو پھر ہم نے جا کے روڑوں پہ یا ختم نبوت پہ پہرا کیا دینا ہے؟ اب نعرہ لگائے، کھل کے سینے کا زور لگا کے پتہ چلے کہ واقعی تاجدار ختم نبوت پہ پہرا دینے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے تاجدار ختم نبوت۔ سارے سنگی جو بندہ ہاتھوں کو نہیں اٹھا رہا اس کو کون نہیں مارے بھائی یار، یہ مصطفیٰ کی ناموس کی باری ہے۔ اگر آج تیرا ہاتھ نہیں اٹھ رہا تو پھر کب اٹھے گا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر اس کے اندر ذرا بھی رتی برابر بھی کوئی گنجائش ہوتی تو صحابہ 700 صحابہ کو شہید نہ کرواتے۔ اگر رتی برابر بھی اس کے اندر کوئی گنجائش ہوتی، 200 احادیث، کم و بیش 200 احادیث اور کم و بیش 200 آیات یہ ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہیں۔ 200 احادیث ہیں اور 200 ہی کم از کم جو ہے وہ آیات ہیں قرآن کے اندر جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ اگر بلند آواز سے سبحان اللہ بولیں تو وہ آیاتیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ تاجدار کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اگر کسی نے گھر کے اندر تفسیر رکھی ہو، 22واں پارہ ہے، سورۃ احزاب ہے، یہ جا کے آیت پڑھیں اور اس کی تفسیر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی تفسیر کے اندر کیا لکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے۔ اللہ نے ختم نبوت کا تاج مصطفیٰ کے سہرے مصطفیٰ کے سر پہ سجا کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا، دنیا والوں میں نے اپنے حبیب کو آخری نبی بنا کے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ دوسری آیات لجپالا کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے میں نے قبول فرما لیا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ بھی ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہے کہ رب نے فرما دیا، یہ آیت نازل فرما کے کہ اب ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور لجپال آقا نے ارشاد فرمایا، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو قبول فرما لیا۔ تیسری آیت کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، لجپال آقا پہ آیت جو نازل ہوئی، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے محمد فرما دیجئے، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اس
خدا کا پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ چوتھی آیت پاک اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پانچویں آیات اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ ثُمَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا